السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ میں ذرا آگے امین شہیدی صاحب کو بھی شامل کروں۔ علامہ صاحب، میں تو 5 لاکھ کا بکرا کہہ رہا تھا، انہوں نے تو 8 لاکھ کا بکرا دیکھ لیا ہے۔ تو یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ بکرے کو وہ غذا کھلائیں جو آج انسان کو بھی میسر نہیں ہے؟ دودھ، کشتے، مرغن چیزیں، پھل، ڈرائی فروٹ، یہ تو اس کے لیے بنی ہی نہیں ہے، یہ تو انسان کی خوراک ہے۔ اور پھر آپ اس کو، جس نے ذبح ہو جانا ہے، اس کو آپ 20-30 ہزار کے بکرے کے اوپر 7-8 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا، چونکہ موضوع بڑا اہم ہے۔ مجھے نہیں پتا لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال جب قربانی کا لفظ سامنے آتا ہے تو قربانی کے لفظ ہی سے آیا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے اخلاص اور قلب کی اس خاص کیفیت کے ساتھ کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہے کہ بار الہ میری استطاعت یہ تھی جو میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ چونکہ سنت ابراہیمی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا، انہوں نے اپنی زندگی کی قیمتی ترین متاع اللہ کی بارگاہ میں خوش دلی سے پیش کی ہے، ارادتاً پیش کیا ہے، نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیش کی ہے، بامر مجبوری نہیں۔ اور اسی کو پھر اللہ نے قبول فرمایا، اور اس قبولیت کے نتیجے میں بچہ بچ گیا، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے یہ کام ایک منارۂ ہدایت اور ایک سنت کی حیثیت اختیار کر گیا، اور آج لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اس سنت کو اپنے اپنے معاشرے میں زندہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کے اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے۔ کیا بات! حضرت اسماعیل کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہے صرف، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت ہے۔ ان کی نگاہ میں جو چیز سب سے محبوب تھی وہ چیز ہے۔ قرآن کریم نے بالکل واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بر اور نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں نہ دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اس کی ایک فلسفیانہ وجہ بھی ہے پیچھے کہ آپ جب اللہ کو محبوب رکھتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں جو چیزیں آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب ہوں وہ اپنے اس محبوب حقیقی کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو آپ کا اور اللہ کا رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا، اور پھر آپ کو وہ ترقی ملے گی جس کے نتیجے میں آپ اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب ٹھہریں گے۔ لہٰذا جب ہم قربانی کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں رسم ہے یہ قربانی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نمود و نمائش ہے۔ یہ صرف اور صرف دولت کے ارتکاز کے نتیجے میں جو انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی دولت کی نمائش کروں، اظہار کروں، لوگوں پر یہ جتلاؤں کہ میں یہ کچھ کر سکتا ہوں، یہ فرعونیت ہے، یہ نمرودیت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اگر آپ دین کی بات کریں تو پھر آپ کا گوشت آپ کے فریج میں نہیں جانا چاہیے، اور آپ کا بادام اس بھیڑ، بکرے، اونٹ، گائے یا بیل کو نہیں کھلایا جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو گائے بیل کی صورت میں پیدا فرمایا ہے اس کے لیے گھاس اور بادام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اسی کا پیسہ کسی غریب اور یتیم بچے کو دیتے ہیں، اسی کا پیسہ کسی بیوہ عورت کی سرپرستی کے لیے خرچ کرتے ہیں، کسی بچی کی شادی کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو گویا یہ آپ اللہ کی محبوبیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ لیکن جب ایسی کوئی چیز سامنے آئے گی، ایسی کوئی ضرورت سامنے آئے گی تو اس وقت لوگ جیب میں ہاتھ ڈال کر 10,000 روپے نکالنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اس کی جگہ اگر یہ نمود و نمائش ہو تو 8 لاکھ کی، 10 لاکھ کی، 35 لاکھ کی، 50 لاکھ کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ قربانی کی ہے۔ لہٰذا اصل چیز یہ ہے، میں دوبارہ اس نقطے کی طرف مرتکز کرنا چاہتا ہوں ذہنوں کو، کہ ہماری زندگی کا اسماعیل کون ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اسماعیل کو اسی طرح سے پہچانیں جس طرح سے حضرت ابراہیم نے پہچانا اور اس کی قربانی دی، نبی کریم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کی صورت میں حسین ابن علی کی قربانی دی، اور اسی طرح سے حسین ابن علی نے حضرت علی اکبر کی قربانی دی، اپنی زندگی کی قیمتی ترین متاع۔ باقی چیزیں بہت بعد کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو سنت ہے یہ تبھی زندہ ہوگی جب ہم اپنی زندگی کی قیمتی ترین متاع کو ان لوگوں پر قربان کریں جن پر اللہ نے قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ ان لوگوں پر فرض اور واجب ہے جو حج پہ گئے ہوں اور انہوں نے احرام باندھا ہو۔
جو لوگ احرام باندھ کر مکہ میں حاضر نہیں ہوئے ان کے حوالے سے یہ مستحب ہے، فرائض میں سے نہیں ہے فقہ اہل البیت کے مطابق، فقہ جعفریہ کے مطابق۔ جی فقہ اہل البیت جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس حوالے سے یعنی فرض ان پر ہے جنہوں نے احرام پہنا اور مکے میں حاضری دی حج کے لیے۔ جو باقی لوگ ہیں وہ حسب استطاعت اگر کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، مطلوب ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن فرض نہیں ہے باقی لوگوں پر جو حج پہ نہ گئے ہوں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فرد اگر مستطیع ہے اور یہ کام کر سکتا ہے تو صاحب بات کر رہے ہیں جو جانور ہے وہ اسی فقہ ایک جعفری فرد کے اعتبار سے بدلے تو میں ٹھیک ہی ہے، قربانی اس کی ہوگی، لیکن اگر مستطیع نہیں ہے، چند بندے یا گھر کے تمام افراد مل کر ایک بکرا کرنا چاہیں تو ان سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے رسول کریم کی اپنی سیرت میں یہ جو سنت اور مستحب قربانیاں ہیں ان کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ وہ نیت فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ بھیڑ یا یہ بکرا قربان کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اپنی اولاد اور اپنی ازواج کی طرف سے اور تمام امت کی طرف سے، گویا ایک بکرا ان سب کی طرف سے بھی نیت کر کے قربان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک فرض کی بات ہے وہ ایک کی ادائیگی سے، ایک جانور کے ذبح کرنے سے ادا ہو جاتا ہے، جہاں پر فرض ہے وہاں پر ادا ہو جاتا ہے، وہاں پر 25 بکروں کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندے کے عوض ایک ہی جانور کافی ہے، لیکن کس کے لیے؟ وہ لوگ جو مکہ میں ہوں، جو لوگ گھروں میں ہیں ان پر مستحب ہے۔ علامہ صاحب آنسو دیکھیں آپ۔ بہرحال میں کچھ پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گی، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ دونوں رخ آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ آپ نے کچھ دیر پہلے پاکستان کے عوام کا اور یہاں کے مقتدر حلقوں کا شکوہ کیا، تو یہ ایک رخ ہے اور حقیقی رخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسی ملک کے اندر بہت ہی نیک، پارسا اور لوگوں کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھنے والے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، بلا شبہ، ٹھیک، یہ بھی ایک رخ ہے۔ اسی طرح سے یہ رخ آپ کو یورپ اور امریکہ میں بھی نظر آئے گا، وہاں پر بھی اچھے لوگوں کی میرا نہیں خیال کہ کمی ہو، اس لیے کہ وہاں پر انسانی اقدار اور ویلیوز کو اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ جو اہمیت ہے اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، اور یہ تربیت آپ کے تعلیمی نصاب سے شروع کیا جاتا ہے۔ ایک معصوم بچے کو جب آپ ان انسانی ویلیوز کے ساتھ آشنا کر کے بڑا کرتے ہیں تو وہ پھر اس کا دل دھڑکتا ہے، چاہے سامنے کوئی بھی انسان ہو، اس کے مذہب کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے انسان ہونے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقی بات ہے جو یورپ اور امریکہ میں بھی آپ کو نظر آئے گی، اور یہی پیغام تو اسلام کا تھا نا۔ جی جی بالکل بالکل، یہاں پر بھی آپ کو یہ صورتحال نظر آئے گی، یعنی ایسا نہیں ہے آپ حتیٰ میں انڈیا کی پالیسیوں سے ہزار اختلاف کروں لیکن کیا ہر ہندو ظالم ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر سکھ ظالم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر عیسائی ظالم ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے کیا ہر مسلمان داعشی اور طالبان ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اچھے اور برے لوگوں کی تعداد ہر جگہ ہوتی ہے اور ہمیں اچھے لوگوں کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے پوری توجہ دینی چاہیے، پوری توجہ دینی چاہیے۔ دوسری بات، اب جہاں پر آپ نے کینیڈا کے وزیر اعظم کی یہ کلپ آپ نے دکھائی، اور واقعی یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک سبق ہے آنکھیں کھولنے کے لیے، اور آپ نے خود پہلے ذکر فرمایا کہ اسلامی حکمران رسول پاک کے دور سے لے کر بعد کے ادوار تک ایسے نظر آئے ہیں مختلف جگہوں میں، ائمہ اہل البیت میں تو خیر بھرمار ہے اس طرح کی ہستیوں کی جن کی زندگی کے عملی نمونے اسی طرح کے نظر آئے ہیں جس میں ان کے پیش نظر انسانیت کی خدمت ہے اور انسان کو مصیبت سے نکالنے کا عمل ہے۔ یہ بھی ہماری تاریخ اسلامی کا ایک ورثہ ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے جس کو ہم نے اسلام کے نام پہ آزاد کیا تھا، آج آپ پنجاب بک بورڈ کا جو سلیبس ہے اس میں دیکھ لیجئے گا کہ وہاں سے اسلام، رسول کریم کی سیرت، ازواج مطہرات کے حوالے سے مضامین اور رسول کریم کے صحابہ کے حوالے سے جو مضامین تھے وہ سارے کے سارے نکالے جا رہے ہیں۔ قرآن کا مضمون نکال دیا گیا ہے، رسول پاک کی سیرت پر مضمون جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ گویا ہم اپنے بچوں کو مستقبل میں جو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں وہ اسلامی ویلیوز، اسلامی اقدار اور اسلامی تاریخ سے محروم ایک ایسا سلیبس ہے جس کے نتیجے میں وہ صرف اور صرف ایک مادی انسان بنے اور کائنات کی روحانی اور مانوی تعبیر سے وہ بالکل ہی نا آشنا ہو۔ جب آپ اس طرح کی چیزوں کی طرف جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ علامہ امین شہیدی صاحب، یہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ اس کا گھوڑا میری زمین میں آ گیا تو اس پہ دو قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ الطاف حسین حالی کا جی جی شاید یہ شعر بالکل، ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے، آپ سڑک پہ جائیں، کسی بازار میں جائیں، خاندانی جو محفلیں ہوتے ہیں ان میں جائیں، تو جگہ جگہ پہ آپ کو لوگ دکھائی دیں گے جو اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، سڑک پہ گاڑی روک کے اور دوسروں سے لڑ رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں. یہ عدم برداشت، یعنی ہماری زندگی میں دوسروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. دیکھیے یہ ہمارے پورے سسٹم کا المیہ ہے. سسٹم سے مراد صرف حکومت نہیں ہے، جس میں ہمارے تہذیبی رویے، ہمارے کلچرل رویے، ہماری تربیت، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سوشل جو لائف کا سٹائل ہے، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اس میں پھر مذہب کا عنصر جو ہے سب سے اہم اور سب سے مؤثر ہے، اس لیے کہ بہرحال پاکستان میں 22 کروڑ لوگ اگر رہتے ہیں تو ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے. جب آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اللہ کا جو نظام ہے نا، وہ نظام صرف کلمہ طیبہ پڑھنے سے ٹھیک نہیں ہوتا. کلمات پڑھنے سے انسان کی زندگی میں اگر کوئی چینج آئے تو اس چینج کے نتیجے میں پھر معاشرے کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. لیکن اگر کلمے کی سطح صرف زبان کی نوک تک رہے تو پھر وہ اس کا نہ اس معاشرے کا کچھ بگاڑ سکتا ہے وہ کلمہ، اور نہ ہی اس شخص کے اندر کسی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. 1400 سال پہلے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ایک قول ہے، فرمایا کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. کوئی بھی نظام حکومت ظلم کے ذریعے سے زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، نظام حکومت. لیکن اگر کفر ہو، لیکن اس کفر کے نظام میں ظلم نہ ہو، عدل ہو، تو پھر وہ باقی رہ سکتا ہے. وہاں پر کہیں نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو تو باقی رہو گے. ہم کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئے، اور آج یورپ جو ہے کلمے کی بنیاد پر نہیں ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب اپنے معاشرے کے اندر سوشل جسٹس کے نظام کا قلع کما کر دیا، آپ نے یہاں پر امیر اور غریب کے درمیان ایک ایسی لائن کھینچ دی کہ اب قانون صرف اور صرف غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے نہیں ہے. سہولتیں اور وسائل جو ہیں صرف امیر پر خرچ ہو سکتے ہیں، غریب پر نہیں ہو سکتے. آپ نے ایک نفسیاتی طور پر ایسی دیوار کھینچ دی کہ غریب ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر، کمزور اور دوسروں کا غلام سمجھے، اور امیر اپنے سے بڑے کا غلام ہو اور نیچے والے کا آقا ٹھہرے. اور اس کے نتیجے میں تعلیم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، غریب کے لیے ٹاٹ کی تعلیم اور امیر کے لیے یورپ اور امریکہ کی تعلیم. سہولت اسی طرح سے تقسیم ہو. تو جب آپ اس اعتبار سے جو آپ کے ملکی وسائل اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اس بنیاد پر تقسیم کریں گے تو نتیجتاً وہی معاشرہ تشکیل پائے گا جو آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. کیا خوبصورت بات، زبردست، بہت اعلیٰ.